جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیٹا میں ذرا گروپ میں دوبارہ میسج کر دوں، ایک سیکنڈ ٹھہریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ حدیث نمبر بتلا دیجئے گا، کتنی پڑھی تھی آپ، کسی کو یاد ہو تو۔ یہ معارف الحدیث کا سبق ہے، معارف الحدیث کا سبق ہے۔ حدیث نمبر 4۔ اچھا جی، ہاں یہ تو پڑھ لی تھی۔ حدیث نمبر 5 جی، میں آپ لوگوں کو بتلا رہا تھا کہ جو عرب کے لوگ تھے، مفہوم تو میں نے بتلا دیا تھا آپ کو کہ لٹیرے جو تھے وہ سحری کے وقت جو ہے نا وہ لوٹتے تھے، سحری کے وقت ڈاکے ڈالتے تھے راستوں میں جو کھڑے ہوتے تھے، اور جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے نا وہ بیٹا ایسا کرتے تھے کہ جلدی سفر شروع کر دیتے تھے تاکہ سحری کے وقت سے پہلے اپنا سفر مکمل کر لیں، ڈاکوؤں سے رابطہ سے سامنا ہی نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم دنیا کا مال بچانے کے لیے محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، راتوں کو جاگتے ہو، تو آخرت کو بھی بچانے کے لیے، جنت کا حاصل کرنے کے لیے، جنت اللہ کا مال جنت ہے، اس کے لیے بھی پھر راتوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ کیا کرو، جب دنیا کے مال کو بچانے کے لیے راتوں کو مشقت اٹھاتے ہو تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی پھر جو ہے وہ کیا کرو، رات کی نیندیں قربان کرو۔ جیسے دنیا کے لیے نیند قربان کی رات کی، تو آخرت کے لیے بھی کرو۔ یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو۔ جی زوبیہ سمجھ آئی ہے؟ جی 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 آ گئی بالکل۔ السلام علیکم کا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، کہاں سے ہیں آپ؟ جی جی کہاں سے ہیں بیٹا آپ؟ کہاں سے ہیں؟ کراچی سے۔ کراچی سے۔ کیا سمجھ آئی آپ کو یہ بات کی؟ صرف مفہوم بتلائیں گے جلدی سے۔ اس جو ابھی آپ نے 5 نمبر حدیث کا بتایا اس کے بارے میں؟ جی بالکل یہی حدیث۔ جی جی، جس طرح ہم اپنی دنیاوی چیزوں کی حفاظت کے لیے رات بھر جو ہے وہ حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اگر گھر میں کوئی سونا یا زیورات ہوتے ہیں تو چوکیدار، بینک کے باہر چوکیدار، اس طرح ہر چیز کے لیے ہم حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، تو اپنے دین اور آخرت کے لیے بھی ہم راتوں کو اٹھیں اور اس کی حفاظت کریں، یعنی اللہ سے مانگیں، تہجد کا اہتمام وغیرہ اس طرح۔ شاباش بیٹا۔ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من خاف ادلجا،
من خافا جو شخص ڈرتا ہے، ادلجا وہ رات کے شروع میں ہی چل دیتا ہے، ومن ادلجا اور جو رات کے شروع میں سفر شروع کرتا ہے، بلغ المنزلہ وہ پہنچ جاتا ہے منزل میں، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ سن لو اللہ کا جو سامان ہے وہ تو بڑا ہی مہنگا ہے، الا ان سلعۃ اللہ جنہ سن لو اللہ تعالیٰ کا جو سامان ہے وہ تو جنت ہے۔ جب دنیا کا جو سامان جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کے لیے تم اتنا جو ہے وہ کیا کرتے ہو، اہتمام کرتے ہو، تو اللہ کا سامان تو بڑا قیمتی ہے۔ اب اس میں بیٹا الفاظ جو آئے ہیں پھر میں ابھی ترجمہ بعد میں دوبارہ کروں گا، اس میں ایک لفظ ہے خوف کا، خوف آپ اردو میں بھی استعمال کرتی ہیں، اور دوسرا لفظ اس میں جو اردو میں استعمال کرتی ہیں وہ بالغ پہنچنے کے ہیں، ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ بات پہنچانے کے ذرائع، تو پہنچنا کا لفظ جو ہے یہ بالغ کے معنی پہنچنے کے ہیں، اور منزل جو ہے منزل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ منزل کو کہتے ہیں اینڈ پوائنٹ کو جہاں پہ انسان نے پہنچنا ہے، اور عربی زبان میں قیمتی چیز کو غالی کہتے ہیں، غالی عربی زبان میں قیمتی چیز کو غالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام یعنی کہ استعمال ہے غالیہ کا جو ہے نا، غالی غالی۔ اب ہم جب جاتے ہیں نا مارکیٹ میں، جب جائیں مارکیٹ میں جائیں تو عربوں وہاں پہ جب مارکیٹ میں جائیں تو پھر تو عرب کہتے ہیں مرہ غالی کہ بڑی مہنگی چیز ہے، مرہ غالی۔ تو غلب ویسے بھی غلب تو ہے اردو میں بھی، آپ ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کسی چیز میں اضافے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے جنت کو آپ جانتی ہیں ویسے ہی۔ اب آپ دیکھیں کہ اب کتنے الفاظ میں نے آپ کو بتلا دیے کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من خاف جو شخص ڈرتا ہے، من خاف جو شخص ڈرتا ہے، ادلجا وہ رات کو جلدی سفر شروع کرتا ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے ڈرتا ہے وہ رات کو جلدی سفر شروع کرتا ہے، من ادلجا اور جو رات کو جلدی سفر شروع کرتا ہے، بالغ المنزلہ وہ منزل میں پہنچ جاتا ہے، وہ منزل پہنچ جاتا ہے، وہ منزل پہنچ جاتا ہے، یعنی بغیر کسی جو ہے وہ نقصان کے پہنچ جاتا ہے۔ الا خبردار ان سلعۃ اللہ اللہ کا جو سامان ہے، غالیۃ مہنگا ہے، قیمتی ہے، الا خبر ان سلعۃ اللہ اللہ کا سامان ہے غالیہ قیمتی ہے، الا ان سلعۃ اللہ اللہ کا جو سامان ہے الجنہ جنت ہے۔ جی بتائیں آیا ترجمہ، بڑی آہستہ آہستہ کوشش کی آپ کو سمجھانے کی۔ جی فائزہ طاہر، فاطمہ شاکر سنائیں گے، سنائیں بیٹا۔ سناؤ جلدی۔ فاطمہ شاکر جلدی سناؤ بیٹا، میں نے مائک دیا آپ کو۔ ان میوٹ بیٹا میں نے کیا ہوا ہے، کوئی اور ہینڈ ریز کر لیں جس نے سنانا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے ترجمے کو سیدہ سمینہ۔
السلام علیکم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ جنہ. کہا حضرت ابی ہریرہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرتا ہے وہ رات کو جلدی سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو جلدی سفر شروع کر دیتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. خبردار، اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ کا سامان جنت ہے. ماشاءاللہ، بہترین سنایا جی. پہلے پڑھتی ہیں کہیں کہ نہیں؟ کچھ نہیں، میں نے پڑھا نہیں پہلے، ایسے ہی تھوڑا سا کبھی 1-2 مہینے کا جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہ کیے تھے. اچھا، وہ کورسز ہے. اچھا، ماشاءاللہ صحیح سنایا بیٹا. اچھا جی، اگلا جو اس کو اور کون سنائے گا؟ مریم 1 2 3 4. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. سناؤ نا. بسم اللہ الرحمن ابی سنا رہی ہوں. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قالا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خافا جو شخص ڈرتا ہے، عدل آجا تو وہ جلدی سفر شروع کر دیتا ہے، ومن عدل آجا اور جو جلدی سفر شروع کر دیتا ہے، بالغ المنزلہ اور وہ منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے. اللہ یاد رکھو، ان سلعۃ اللہ اللہ کا جو سودا ہے، غالیات بہت مہنگا ہے. اللہ ان سلعۃ اللہ اور اللہ کا جو یاد رکھو اللہ کا جو سودا ہے، الجنت وہ جنت ہے. جی، اگلی وہ حدیث مبارکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ پوچھتے تھے کہ سمجھدار ہوشیار کون ہے، کہ سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار جو ہے وہ کون ہے. میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آئے گی کہ جو شخص جو ہے وہ زیادہ تیز ترار چلاک ہو تو وہی سمجھدار ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوشیار کون ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے اور موت کی بہت زیادہ جو ہے وہ تیاری کرنے والا ہے. جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے اور موت کی بہت زیادہ تیاری کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہوشیار محتاط وہ شخص ہے. جی، مفہوم سمجھ میں گئی ہیں؟ پہلے مفہوم کا بتلائیں پھر میں کروں گا انشاءاللہ. مفہوم کا بتلائیں بیٹا. مفہوم سمجھ گئی ہیں؟ کون مفہوم سمجھائے گی؟ ہینڈ ریز کریں. اور آپ لوگ وقت پہ آیا کریں، وقت پہ آیا کریں. اس کا مفہوم سمجھائیں زوبیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی شخص سب سے زیادہ ہوشیار ہے جو آخرت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے اور موت کو یاد رکھتا ہے. وہ شخص سب سے زیادہ ہوشیار ہے. جی ہاں جی. اگلی حدیث مبارکہ سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں. عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رجل ایک شخص نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من اکیس الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے، وَأَحْزَمُ النَّاسِ اور لوگوں میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا کون ہے.
سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ جو ہے دور اندیش کون ہے؟ قال اکثرهم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ان میں سے ذکرن یاد کرنے والا، للموت، موت کو، اکثرهم سب سے زیادہ یاد کرنے والا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں جو اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو اکثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور استعداد، تیاری، استعداد ہے، استعداد کا لفظ بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اور اسی طرح جو ہے کرامت اور شرافت، تو یہ کچھ الفاظ ہیں کہ جن کا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اب میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر شاید کچھ اور بات واضح ہو جائے. عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رجل، ایک شخص نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. قال رجل، ایک شخص نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی. من، کون، اقیس، زیادہ سمجھدار ہے، الناس، لوگوں میں سے، لوگوں میں سب سے زیادہ اقیس، ہوشیار. من، کون، باحزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ دور اندیش کون؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اکثرهم، جو سب سے زیادہ ہو، ذکرن، یاد کرنے والا، للموتی، موت کو. صحابی نے پوچھا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، من اقیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ من، کون، اقیس، ہوشیار، الناس، لوگوں میں سے، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون؟ اور دوسرا، احزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم، جو ان میں سب سے زیادہ ہو، ذکرن، یاد کرنے والا، للموت، موت کو، جو موت کو سب سے زیادہ کیا کرنے والا ہو، یاد کرنے والا ہو. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سب سے زیادہ ہو، استعداداً، موت کی تیاری کرنے والا، موت کی تیاری کرنے والا سب سے زیادہ، موت کو یاد کرنے والا سب سے زیادہ. تو کون اتنا ترجمہ سنائیں گی؟ تو بیٹا آپ لوگ وقت پہ آیا کریں. اب 23 ہیں، اس وقت جو ہے وہ بالکل جو ہے 11، 12، 13 ہیں. زبیر سنائیں جی. عبداللہ بن عمر قال رجل یا نبی اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا نبی اللہ، من اکیس الناس، اقیس الناس، کون عقل مند ہے؟
وأحزم الناس اور دور اندیش ہے. قال اکثرهم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الموت للموت جو موت کو یاد کرتا ہے. زیادہ یاد کرتا ہے. اکثرهم جو موت کا زیادہ یاد کرنے والا ہے. جی زیادہ یاد کرتا ہے. جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا. آگے وہ اکثرهم واکثرهم استعدادا استعدادا اولئک اور جو سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے. واکثرهم اور جو سب سے زیادہ کرنے والا ہے استعدادا تیاری. جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور جو موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا. جی اولئک کیسو بس 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 اولئک الاقیاس یہی لوگ جو ہیں وہ ہوشیار ہیں. اولئک الاقیاس یہی لوگ جو ہیں وہ ہوشیار ہیں. جی اور طالبہ بھی ہینڈ ریز کرے اسی کو سنانے کے لیے. جی ہدا ارشد. السلام علیکم استاد جی. جی بیٹا عبداللہ ابن عمر آپ حضرت ریوائز کر عبداللہ رہے ابن عمر سے ہے نا. جی استاد جی خدا پہلے لائٹ تھی تو وہ نیٹ نہیں چل رہا تھا, ڈیٹا بھی کام نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے ویسے کہا, میں نے کہا آپ ریوائز کر رہی ہیں. پچھلے سال بھی تھی کہ نہیں آئی تھی پھر نہیں پڑھ سکتی شاید. جی سر جی میں پچھلے سال تھی لیکن پھر آخر میں چھوڑنا پڑا ہاں تو جی بھی دوبارہ. جی اللہ تعالیٰ استقامت دے جی. اچھا بیٹا سب سن لیں ذرا تھوڑی سی بات کر لوں. پتہ نہیں میں نے کل وہاں تو بات کی تھی. یہ کام جو ہے نا بیٹا یکسوئی والا ہے. یکسوئی والا ہے, توجہ ایک طرف کرنے والا. اس میں توجہ ذرا ادھر ادھر ہو نا پھر یہ کام نہیں ہوتا. یہ پڑھنے پڑھانے کا یہ جو ہے نا تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے نا جتنا کام ملے نا ہمارا ادارے کی طرف سے بس اتنا کیا کریں. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ الجھیں کبھی کسی ادارے میں, ادھر بھی پڑھ رہی ہیں ادھر بھی پڑھ رہی ہیں ادھر بھی پڑھ رہی ہیں. کوئی سے طالبات کہتی ہیں جی تھوڑا سا ادھر بھی پڑھ لیا کرو, وہ بھی کام بھی کر لیا کرو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ بوجھ کی وجہ سے پھر جو ہے نا آپ دل برداشتہ ہو جائیں کہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو میں بارہا آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی طالبات آپس میں ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کریں کہ جی وہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, تو بیٹا وہ نہ وہ ہوگا نہ یہ ہوگا. اور یکسوئی کے ساتھ یہاں پہ جو آپ بیٹھی ہیں بس جتنا سبق جو آپ کو صرف کا مل گیا, نحو کا مل گیا, قرآن پاک کا ترجمہ مل گیا, مسائل کا مل گیا, حدیث مل گئی, بس اتنا سا یاد کر لیں انشاءاللہ وہی کافی ہے. آہستہ آہستہ ایک دن میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنی علمی ترقی ہوئی. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کے کہنے پہ کوئی اس طالبہ نے کسی اور جگہ بھی شروع کر دیا, وہاں بھی شروع کر دیا, وہاں بھی شروع کر دیا, تو کہیں آپ پر اتنا بوجھ آ جائے کہ آپ برداشت نہ کر سکیں اور وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھیں. اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ ایک جگہ پہ بس پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ توجہ کر. ٹھیک ہے. بہت سی اصل میں مجھے تو اپنے گروپ کا مجھے لنک دے دیجیے گا جو آپ لوگوں نے تکرار کا گروپ بنایا ہو. ٹھیک ہے, مجھے بھی لنک سینڈ کر دیں. اور انتظامی حوالے سے کوئی بھی بات ہو تو بیٹا میرے ساتھ کریں گے. میں بارہا کہہ چکا ہوں آپ میرے ساتھ کریں گے. کوئی اساتذہ کے سبق میں کوئی سمجھ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, یا کوئی مسئلہ کسی طرح سے, وہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. تو ایک تو یہ والی بات ہے. جو آپ کے گروپس ہو نا جو آپ نے تکرار کے لیے بھی بنائے ہوں, تو اس میں بھی صرف آپ کی کلاس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو. یہ نہیں کہ ہر طالبہ کوئی نہ کوئی ادارے کا کی پوسٹ شیئر کر رہی ہیں, کوئی شیئر کر رہی ہیں, کوئی کچھ شیئر کر رہی ہیں. تو اس طرح سے آپ کی بیٹا توجہ ایک جگہ پہ نہیں رہے گی. آپ کی توجہ ایک جگہ پہ نہیں رہے گی اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا.
تو آپ اس میں نہ تو کسی قسم کی کوئی اپیل کی اپنی طرف سے کوئی اپیل کی جو ہے وہ جیسے آتے ہیں چندے کے اپیل کے میسیجز اور اداروں کے میسیج اشتہارات طرح طرح کے کوئی بھی کسی ادارے کا کسی وہ آپ اس میں اپنے گروپ میں بھی شیئر نہ کریں. صرف آپ یہ کریں آپس میں جو شیئر کرنا ہے صرف آج کے سبق میں یہ بات تکرار مطالعہ کتاب کو سمجھنا سمجھانا سبق یہ باتیں شیئر کیا کریں بس. تو اس میں یہ ذرا احتیاط کیجئے گا. وہ پھر بعد میں جو ہے نا بیٹا اور اداروں کے لوگ پتہ نہیں اب ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ادارے ہیں بھی کہ نہیں ہیں اور بڑے دھوکے باز اور فراڈیہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں چندے بھی کرتے ہیں اپیل بھی کرتے ہیں اور ان کا ادارہ بھی کوئی نہیں ہوتا. پچھلے سال جو ہے وہ مجھے بعض طالبات نے جو ہے کہا جی استاد جی فلاں فلاں نمبر سے فون آ رہے ہیں. گروپس میں شامل ہو جاتے ہیں ہمارے نمبر لے لیتے ہیں تو وہ پھر نا شامل ہو کے نا پھر ان کا غلط استعمال اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کو اپیل کرتے ہیں جی میں محتاج ہوں ضرورت مند ہوں مزدور ہوں اور یا ہمارا یہ ادارہ ہے ہمیں. تو کل تو یہاں پچھلے سال تو یہاں تک ہوا کہ کہنے لگا جی میں جامعہ اشرفیہ کا استاد ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ بیٹا اندازہ کریں کہ میں کہتا ہوں میں جامعہ اشرفیہ کا استاد ہوں. تو اب جب میرے تک بات پہنچی تو میں نے کہا جی نام بھیجیں ان کا ان کی تصویر بھیجی انہوں نے. تو وہ تو کہیں جو ہے نا وہ بالا کوٹ والی سائڈ کا مولوی صاحب تھے. اب جب ان سے رابطہ کیا تو وہ کہنے لگے جی میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور کا تھوڑا نام لیا تھا. اب آپ اندازہ کریں. اب جب وہ بات ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ اچھا جی کہاں پہ ہے جامعہ اشرفیہ جہاں سے آپ نے کہا ہے. پتہ نہیں اس نے اپنے گاؤں کا کوئی نا مدرسہ بتلایا. اچھا پھر میں نے اس کے گاؤں میں بھی جاننے والا تھا کوئی ان کو بتلایا. انہوں نے کہا جی ہمارے گاؤں میں تو کوئی جامعہ اشرفیہ کے نام کا مدرسہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پورا کرے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ کسی کے سامنے اس طرح سے کہنا پڑے. بیٹا پھر بعض اوقات حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. کیا مدرسے کا بھی وجود ہے ادارے کا بھی وجود ہے کہ نہیں ہے یا کچھ ایسی باتیں اور آیا وہ وہاں پہ ہم کسی قسم کے جو ہے نا وہ اس کے ذمہ دار نہیں. تو آپ لوگ براہ کرم نہ کسی ادارے کا نہ کوئی اپیل نہ کوئی چندہ نہ کوئی اس طرح کی آپس میں بہنوں کا بھی آپس میں کوئی بہن یا کسی سے مطالبہ تو بیٹا وہ آپ لوگ اتنا اعتماد جو ہے آن لائن پہ نہ کیجیے گا. آن لائن پہ اتنا اعتماد ایک دوسرے پہ مالی معاملات میں نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ باتیں ہو گئی. دوسرا میں نے کہا کہ صرف یکسوئی کے ساتھ اپنی تعلیم کی طرف توجہ. آپ کے گروپ میں صرف اور صرف ایسی باتیں ہی شیئر ہونی چاہیے کہ جی اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے اور یہ ہمیں مجھے نہیں سمجھ آئی مجھے سمجھا دیں. اس طرح کی باتیں یہ سیگا نہیں پتہ چل رہا یہ گردان کا نہیں پتہ چل رہا. یہ باتیں صرف آپ کے گروپ میں شیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو کون گروپ کو ایڈمن کون کرتی ہیں آپ میں سے ہینڈل کریں ذرا. جی عطیہ ممتاز جی بیٹا بتائیں پتہ ہے کون کرتی ہیں بنایا گروپ کے نہیں کوئی. استاد جی ایک تو سودا باجی ہیں کون سودا باجی وہ جو سینئر ہیں پہلے سے. سال اول کی بھی جو گروپ ہے ان کو وہی کرتی ہیں. جی اچھا. ویسے میں نے ان کو کہہ دیا ہے وہاں پر کہ کوئی ادارہ کوئی چیز کوئی ایسی چیز سوائے کتابوں کے سوائے تکرار کے کوئی ایسی چیز گروپ میں شیئر نہ ہو. ٹھیک ہے بیٹا. جی. ٹھیک ہے ایک جی. ام حسان ہے. ام حسان ہیں ادھر ہماری اس کلاس میں. بنت نہیں نعیم ہے یہ شاید ایوننگ کلاس سے ہے اور مہناز فاطمہ. مہناز فاطمہ. چلیں بیٹا ٹھیک ہے. بس میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا اس کے جو آن لائن کے جو معاملات ہوتے ہیں میں نے ان سے آگاہ کرنا تھا. ٹھیک ہے جی. فاطمہ شاکر کیا کہنا چاہتی ہیں جی بیٹا بتائیں. جی زوبیہ. استاد جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں تکرار کی جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے نا وہ شام کی رکھی گئی ہے. میں نے تجویز دی تھی کہ کچھ ایک گروپ صبح میں بنایا جائے شام میں مصروفیت ہوتی ہے. بیٹا آپ ایسا کریں نا تکرار تو کسی کا کوئی پابند نہیں. جو صبح والی ہوتی ہیں آپ ان سے رائے لے کر تو آپ ان کے ساتھ صبح میں تکرار شروع کر دیں وہ اچھا ہے. ٹھیک تو ہے جی. میں ایک میسج ڈال دوں گی کہ گروپ میں کہ کون کون اویلیبل ہے صبح میں جو کرنا چاہتا ہے تکرار صبح میں تو ان کے ساتھ مل کے بنا لیں گے.
آپ یہ جو فرسٹ ایئر والی ہے نا, آپ ان کا ایک گروپ بنائے نا, ان کا کوئی واٹس ایپ پہ ان کو میسج چھوڑیں کہ یہ پیغام جو ہے نا بیٹا, تو کوئی میسج چھوڑیں کہ جو صبح اسٹارٹ کرنے والی ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں. آپ لوگ اپنا گروپ بنا کے کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے استاد جی, بہت شکریہ بیٹا. السلام علیکم. جزاک